ایک سنسان گلی کے کنارے ایک چھوٹا سا پرانا مکان تھا جس کی دیواریں وقت کے اثر سے جھکی ہوئی تھیں۔ آمنہ ایک محنتی مگر غریب عورت اپنی چھوٹی بیٹی عائشہ کے ساتھ اس چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ ان کی زندگی میں مشکلات کی کمی نہ تھی، لیکن ان کے دلوں میں ہمیشہ محبت اور امید کی کرن ہمیشہ روشن تھی۔ عائشہ صرف 3 سال کی چھوٹی سی معصوم بچی تھی۔ اس کی سب سے اچھی دوست چھوٹی ننھی بلی مینو تھی۔ مینو نہ صرف عائشہ کی ساتھی تھی بلکہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی نئی کرن بھی لاتی تھی۔ مینو انہیں کچھ دنوں پہلے ہی اپنے گھر کے کونے کے پاس بھوکی پیاسی بے سہارا حالت میں ملی تھی۔ بیچا آمنہ کے پاس بھی وسائل کم تھے مگر معصوم جان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عائشہ نے اپنی والدہ سے ضد کی، امی یہ مینو ہماری دوست بنے گی، اسے گھر لے آئیں۔ اس کی معصومیت اور یقین نے آمنہ کا دل نرم کر دیا اور مینو اپنے گھر لے آئی۔ یوں مینو اس گھر کی رونق بن گئی جہاں وہ عائشہ کے ساتھ کھیلتی، سوتی، کبھی کبھی اس کے ساتھ نیند میں بھی سر ہلاتی۔ ایک رات جب موسم بہت سرد اور تیز بارش کا عالم تھا، باہر آندھی کے ساتھ بارش کی بوندیں تیز تھیں، درخت اپنے پتوں کو ہوا میں جھلملاتے دکھائی دیتے تھے۔ گھر کے اندر آمنہ نے اپنے محدود وسائل کے باوجود اپنی بیٹی کو گرمی اور سکون فراہم کرنے کی کوشش کی، لیکن رات کے کچھ ہی لمحوں بعد عائشہ کی سانسوں میں تیزی آ گئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے جسم پر بخار کی لہریں دوڑنے لگیں، اس کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آمنہ کا دل دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ذریعہ نہ تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے۔ مایوسی کے عالم میں وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ مینو سے عائشہ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے اپنے پنجوں سے دروازوں کو نوچنا شروع کر دیا جیسے کہ وہ باہر کسی مدد کی تلاش میں تھی۔ آمنہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا مینو تیزی سے بھاگ گئی، گلیوں میں دوڑتی گئی، بارش میں بھیگتی ہوئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک پختہ عزم تھا کہ وہ مدد پہنچائے گی۔ کچھ دیر بعد مینو ایک ڈاکٹر کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں کے دروازے پہ وہ زور زور سے پنجوں سے کھٹکھٹانے لگی۔ ڈاکٹر جو کہ رات کے وقت خاموشی سے سو رہے تھے، اچانک مینو کی بے چینی سے جاگ اٹھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ مینو کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کو حیرانی ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بلی کس طرح اپنے مالکان کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ جب ڈاکٹر گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے عائشہ کو نیم بے ہوش حالت میں پایا۔ فوراً ان کے ہاں علاج کا سامان آیا اور وہ عائشہ کا علاج کرنے لگے۔ کچھ دیر کے علاج کے بعد عائشہ کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ آمنہ نے آنکھوں میں نم آنسو لیے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور دل سے دعا کی کہ اللہ کی عنایت ان پر ہمیشہ قائم رہے۔ عائشہ نے مینو کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اگر آج تم نہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی کو کھو دیتی۔ مینو نے معصومیت سے اپنی چھوٹی سی ناک عائشہ کے ہاتھوں پہ رگڑی جیسے کہ وہ کہہ رہی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس دن کے بعد سے آمنہ نے عزم کر لیا، چاہے دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، وہ مینو کو خود سے جدا کبھی نہیں کرے گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت اور قربانی کے رشتے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی اور کبھی کبھار چھوٹی سی مدد بھی بڑی زندگی بچا سکتی ہے۔